أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. اور یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ. جب بادشاہ کا قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور میری طرف سے دریافت کرو کہ آپ کو کچھ ان عورتوں کا حال بھی معلوم ہے جنہوں نے مجھ کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. بے شک میرا پروردگار ان کی چالوں سے خوب واقف ہے. بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا کہ تم کو کیا معاملہ پیش آیا جس وقت تم نے یوسف کو پھسلایا تھا. انہوں نے عرض کیا کہ حاشا للہ ہم نے یوسف میں کسی طرح کی برائی نہیں پائی. عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ اب تو حق بات ظاہر ہو گئی. حقیقت یہ ہے کہ میں نے ہی یوسف کو پھسلایا تھا اور بے شک وہ سچا ہے. یوسف نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے کہی تاکہ عزیز مصر کو بخوبی معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے خیانت نہیں کی اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ خیانت کرنے والوں کو کے فریب کو چلنے نہیں دیتا. اور میں اپنے نفس کو بذات خود پاک نہیں کہتا. بے شک نفس برائی سکھاتا ہے مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے. بے شک میرا پروردگار بخشنے والا اور مہربان ہے. اور بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لاؤ. میں اسے خاص اپنے کاموں کے لیے مقرر کروں گا. پھر جب یوسف آئے اور بادشاہ نے ان سے گفتگو کی تو کہا کہ آج سے تم ہمارے نزدیک بڑے معزز اور معتبر ہو. یوسف نے کہا کہ مجھے ملک کے خزانوں پر مامور کر دیجیے کیونکہ میں حفاظت کرنے والا ہوں اور اس کام سے واقف ہوں. اور دیکھو اس طرح ہم نے ملک مصر میں یوسف کو بااختیار کر دیا. وہ اس ملک میں جہاں چاہتے رہتے تھے. ہم جس سے چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں اور نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم
بهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل فقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون اور یوسف کے بھائی قحط سے پریشان ہو کر مصر آئے اور یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ یوسف کو نہ پہچان سکے اور جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ پھر آنا تو اپنے اللہتی بھائی کو بھی میرے پاس لانا کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ماں بھی پوری دیتا ہوں اور مہمانداری بھی اچھی طرح کرتا ہوں تو اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو نہ تمہیں میرے ہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس آ سکو گے انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں والد کو راضی کریں گے اور ہم ضرور ایسا کریں گے اور یوسف نے اپنے خدمت گزاروں سے کہا کہ ان کی پونجی یعنی غلے کی قیمت ان کے اسباب میں چھپا کر رکھ دو عجب نہیں کہ جب اپنے گھر والوں میں واپس ہوں تو اسے پہچان لیں اور عجب نہیں کہ پھر یہاں آئے تو جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ ابا آئندہ ہمارے لیے غلے کی تول روک دی گئی ہے تو ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں یعقوب نے کہا کہ کیا میں اس کے بارے میں اسی طرح تمہارا اعتبار کروں جس طرح پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کر چکا ہوں تو اللہ ہی سب سے بہتر نگہبان ہے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو دیکھا کہ ان کی پونجی یعنی غلے کی قیمت واپس کر دی گئی ہے کہنے لگے کہ ابا ہمیں اور کیا چاہیے یہ ہماری پونجی یعنی غلے کی قیمت بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک بوجھ اونٹ غلہ زیادہ لائیں گے کہ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے
یعقوب نے کہا میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کی قسم کھا کر پکا عہد نہ کرو کہ تم اس کو ضرور میرے پاس واپس لاؤ گے، مگر یہ کہ تم سب کسی مصیبت میں گھیر لیے جاؤ۔ تو جب انہوں نے یعقوب سے عہد کیا تو یعقوب نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے، اور چلتے وقت کہا کہ اے بیٹو شہر میں ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم کو اللہ کے حکم سے نہیں بچا سکتا، بے شک حکم تو اللہ ہی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور جب وہ مصر میں اس طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے حکم دیا تھا تو وہ تدبیر ان سے اللہ کے حکم کو ذرا بھی ٹال نہیں سکتی تھی، مگر ہاں وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر دی تھی، اور بے شک یعقوب علم والے تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون اور جب سب بھائی یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تمہارا حقیقی بھائی ہوں، تو جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر غم نہ کرو۔ پھر جب یوسف نے ان کا اسباب تیار کیا تو اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر جب وہ لوگ روانہ ہو گئے تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ اے قافلے والو تم یقیناً چور ہو۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ خدمتگاروں نے کہا کہ ہم شاہی پیمانے کو نہیں پاتے اور جو شخص اس کو لے آئے اس کے لیے 1 اونٹ کا بوجھ غلہ انعام ہے اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔
यूसुफ के भाइयों ने कहा कि अल्लाह की कसम, तुम जानते हो कि हम इस मुल्क में इसलिए नहीं आए कि फसाद फैलाएं और न हम चोरी किया करते हैं। खिदमतगारों ने कहा कि उस चोर की क्या सजा है अगर तुम छूटे निकले? यूसुफ के भाइयों ने कहा इसकी सजा ये है कि जिसके सामान से वो प्याला निकले वही उसके बदले में पकड़ा जाए। हम ज्यादती करने वालों को इसी तरह सजा दिया करते हैं। फिर यूसुफ ने अपने भाई बिन्यामीन के थैले से पहले भाइयों के थैलों को देखना शुरू किया, फिर उस पैमाने को अपने हकीकी भाई के थैले से निकाला। इस तरह हमने यूसुफ की खातिर ये तदबीर की, वरना वो बादशाह के कानून के मुताबिक अपने भाई बिन्यामीन को नहीं ले सकते थे। हाँ, अगर अल्लाह चाहे तो और बात है, हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद करते हैं और हर जानने वाले से बढ़कर एक जानने वाला है। यूसुफ के भाइयों ने कहा कि अगर इसने चोरी की है तो कुछ अजब नहीं, क्योंकि इसके भाई यूसुफ ने भी पहले चोरी की थी। तो यूसुफ ने इस बात को अपने दिल में छुपा रखा और उन पर जाहिर न होने दिया, सिर्फ इतना कहा कि तुम बहुत बुरे दर्जे के लोग हो और जो कुछ तुम बयान करते हो अल्लाह इसको खूब जानता है। उन्होंने कहा कि अरे अजीज मिस्र, इस बिन्यामीन के वालिद बहुत बुरे हैं और इससे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो इसकी जगह हम में से किसी को रोक लीजिए। हम देखते हैं कि आप बड़े एहसान करने वाले हैं। यूसुफ ने कहा अल्लाह इस बात से पनाह में रखे, जिस शख्स के पास हमने अपनी चीज पाई है उसको छोड़कर किसी और को पकड़ ले, ऐसा करें तो हम बड़े बेइंसाफ हैं। फलम्मा सयअसू मिन्हु खलसू नदिया क़ाल कबीरुहुम अलम तअलमू अन्न अबाकुम क़द अख़ज़ अलैकुम मौतिक़न मिनल्लाहि व मिन क़ब्लु मा फ़र्रत्तुम फ़ी यूसुफ़ फलन अब्रह al-अर्ज़ हत्ता यअज़न ली अबी औ यहकुम अल्लाहु ली व हुव खैरुल हाकिमीन। इरजि'ू इला अबीकुम फ़क़ूलू या अबाना इन्न इब्नका सरक़ व मा शहिदना इल्ला बिमा अलिमना व मा कुन्ना लिल-ग़ैबि हाफ़िज़ीन। वاسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا
لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا فأتوني بأهلكم أجمعين۔ پھر جب وہ اس سے مایوس ہو گئے تو مشورے کے لیے الگ بیٹھے۔ ان میں سے بڑے بھائی نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ والد نے اللہ کی قسم دے کر تم سے عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو، تو میں تو اس جگہ سے نہیں ٹلوں گا جب تک کہ خود والد مجھے حکم نہ دیں یا اللہ میرے لیے کوئی دوسرا فیصلہ صادر فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد کے پاس واپس جاؤ اور کہو کہ ابا آپ کے صاحبزادے بنیامین نے چوری کی، اس لیے گرفتار ہو گیا، اور ہم نے تو اپنی دانش کے مطابق عہد کیا تھا، اور ہم غیب کی باتوں کے جاننے اور یاد رکھنے والے تو نہیں تھے، اور آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم ٹھہرے تھے، اور اس قافلے والوں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم آئے ہیں، اور ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ یعقوب نے کہا نہیں، بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے تو صبر ہی بہتر ہے، امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس پہنچا دے گا، بے شک وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور یعقوب نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف، اور غم کے مارے روتے روتے ان کی آنکھیں سفید پڑ گئیں اور وہ غم سے گھٹا کرتے تھے۔ بیٹوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ کھل جائیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے۔ یعقوب نے کہا میں تو اپنا رنج و غم اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلا شبہ اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ پھر جب سب بھائی یوسف کے پاس پہنچے تو کہا اے عزیز مصر، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے اور ہم تھوڑی سی پونجی لے کر آئے ہیں، تو ہمیں پورا غلہ دے دیجئے اور ہمیں خیرات سمجھ کر دے دیجئے، بے شک اللہ خیرات دینے والوں کو ثواب دیتا ہے۔ یوسف نے کہا کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا کیا حقیقت میں تم ہی یوسف ہو؟ یوسف نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، بے شک اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم اس نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی اور ہم ہی خطاوار تھے۔ یوسف نے کہا کہ آج کے دن میری طرف سے تم پر کوئی عذاب نہیں، اللہ تم کو معاف کرے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اس کو والد کے چہرے پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائیں گے، اور پھر اپنے سب گھر والوں کو لے کر میرے پاس چلے آؤ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا
فقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا فقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان لڑکوں کے باپ کنعان میں کہنے لگے کہ اگر تم مجھ کو بہکا ہوا نہ سمجھو تو ایک بات کہوں کہ مجھے تو یوسف کی بو آ رہی ہے. لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ تو اسی پرانی غلطی میں مبتلا ہیں. بس جب خوشخبری دینے والا آیا اور کرتا یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا تو وہ بینا ہو گئے اور کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. بیٹوں نے کہا کہ ابا ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کیجیے بلا شبہ ہم خطاوار تھے. یعقوب نے کہا کہ عنقریب میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا بلا شبہ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے. پھر جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ مصر چلیے اور اگر اللہ نے چاہا تو وہاں امن چین سے رہیے گا. اور یوسف نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب یوسف کے آگے سجدے میں گر پڑے. اور اس وقت یوسف نے کہا کہ ابا یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا. میرے پروردگار نے اسے سچ کر دکھایا اور اس نے اس وقت بھی مجھ پر احسان کیا تھا جبکہ مجھ کو جیل سے نکالا اور تم سب کو گاؤں سے یہاں لایا. اور یہ سب کچھ اس واقعے کے بعد ہوا کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا. بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے بلا شبہ وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. پھر یوسف نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت عطا کی اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا. اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے. تو مجھے دنیا سے فرما برداری کی حالت میں اٹھا اور نیک بندوں میں شامل فرما. اے پیغمبر یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجتے ہیں. اور جب یوسف کے بھائی اپنا ارادہ پختہ کر چکے تھے اور خفیہ تدبیریں کر رہے تھے تو اس وقت تم ان کے پاس کھڑے نہ تھے اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں اگرچہ تم کتنا ہی چاہو اور تم اس کام پر کچھ صلہ بھی تو نہیں مانگتے. یہ قرآن تو سارے جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن
قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اور دیکھو آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر لوگ گزرتے ہیں مگر ان کی طرف سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور ان میں اکثر لوگ جو اللہ کو مانتے بھی ہیں تو اس طرح کہ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. کیا یہ لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی چھا جانے والا عذاب ان پر آ پڑے یا اچانک ان پر قیامت آ جائے اور ان کو خبر بھی نہ ہو؟ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، میں سمجھ بوجھ کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور جو لوگ میرے تابع ہیں وہ بھی اسی طرح بلاتے ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں نہیں ہوں. اور اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے مختلف بستیوں والوں میں جتنے رسول بھیجے وہ سب آدمی ہی تھے، فرشتے نہ تھے. کیا یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا انجام کیا ہوا؟ اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے. کیا تم لوگ سمجھتے نہیں؟ گزشتہ نافرمان قوموں کو بہت ڈھیل دی گئی، یہاں تک کہ جب پیغمبر مایوس ہو گئے اور لوگوں نے خیال کیا کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا تو اچانک ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، پھر جسے ہم نے چاہا بچا دیا، اور ہمارا عذاب مجرموں سے ٹالا نہیں جاتا. بلا شبہ ان پیغمبروں اور ان کی امتوں کے قصوں میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے. یہ قرآن کوئی دل سے بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ ان کتابوں کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا یؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن
تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم را. اے پیغمبر یہ ایک بڑی کتاب یعنی قرآن کی آیتیں ہیں اور جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ حق ہے لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا چنانچہ تم ان آسمانوں کو اسی طرح دیکھتے ہو. پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا. ہر ایک ایک معین وقت تک چلتا رہے گا. وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے اور اپنی قدرت کی نشانیاں صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے پروردگار سے ملنے کا یقین کرو. اور وہی تو ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس نے پہاڑ اور دریا بنائے اور ہر طرح کے میووں کی دو دو قسمیں زمین میں پیدا کی. وہی رات سے دن کو ڈھانکتا ہے. بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. اور زمین میں طرح طرح کے خطے ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے اور انگوروں کے باغ ہیں اور غلے کی کھیتیاں ہیں اور کھجور کے درخت ہیں کچھ ملے ہوئے اور کچھ بغیر ملے ہوئے باوجود یہ کہ سب کو ایک ہی پانی ملتا ہے. اور ہم بعض میووں کو بعض پر مزے میں برتری دیتے ہیں. بلا شبہ ان میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں. اور اگر تم تعجب کرو تو سب سے زیادہ عجیب بات ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور یہی دوزخ والے ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور اے پیغمبر یہ لوگ بھلائی سے پہلے تم سے برائی طلب کرتے ہیں حالانکہ ان سے پہلے بہت سے عذاب کے واقعات گزر چکے ہیں. اور بے شک تمہارا پروردگار لوگوں کو باوجود ان کے ظلم کے معاف کرنے والا ہے اور بے شک تمہارا پروردگار سخت عذاب دینے والا ہے. اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی. اے پیغمبر تم تو صرف ڈرانے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا ہے. اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال
ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فهو ما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد اللہ جانتا ہے اس کو جو ہر مادہ اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہے اور پیٹ کے گھٹنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے وہ پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے سب سے بڑا اور عالی شان ہے تم میں سے کوئی چپکے سے بات کہے یا پکار کر اور رات میں کہیں چھپا ہو یا دن میں کھلم کھلا چلے پھرے اس کے نزدیک برابر ہے ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ کے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے اور اگر اللہ کسی قوم پر مصیبت ڈالنی چاہے تو اس کو کوئی ڈال نہیں سکتا اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں وہی ہے جو تم کو بجلی دکھاتا ہے جس سے ڈر بھی ہوتا ہے اور امید بھی بنتی ہے اور وہی بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے اور رات اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتا ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور وہ بڑی قوت والا ہے اسی کو پکارنا سچا پکارنا ہے اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے ان لوگوں کا حال اس شخص کی طرح ہے جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ وہ اس کے منہ تک آ پہنچے حالانکہ پانی اس کے منہ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا اور اسی طرح کافروں کی درخواست کرنا محض بے اثر ہے اور جتنی مخلوق آسمانوں اور زمین میں بے خوشی سے زمین میں ہے خوشی سے یا زبردستی سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے اور ان کے سائے بھی صبح اور شام سجدہ کرتے ہیں اے پیغمبر ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کا پروردگار کون ہے
وہ تو کیا کہیں گے؟ تم ہی کہہ دو کہ اللہ ہی تو ہے، پھر ان سے کہو کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کیوں کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے؟ یہ بھی پوچھو کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہے یا اندھیرا اور اجالا برابر ہے؟ بھلا ان لوگوں نے جن کو اللہ کا شریک مقرر کیا ہے، کیا انہوں نے اسی طرح مخلوقات پیدا کی جس طرح اللہ نے کی ہے؟ تو اس وجہ سے پیدا کرنے کا معاملہ ان کی نظر میں مشتبہ ہو گیا۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ یکتا اور زبردست ہے۔ اسی نے آسمان سے مہ برسایا تو اس سے اپنی اپنی گنجائش کے موافق نالے بہ نکلے، اور پھولے ہوئے جھاگ کو ریلے کے پانی نے اٹھا لیا، اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور چیزیں بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے تو جھاگ تو سوکھ کر چلا جاتا ہے، اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا حکم مانا ان کے لیے سرتاسر بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کو نہیں مانا وہ چاہیں گے کہ اگر روئے زمین کے سارے خزانے ان کے پاس ہوں تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بدلے میں دے کر چھوٹ جائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے حساب کی سختی ہوگی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع بلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا وہ حق ہے، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ بے شک عقل مند ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو نہیں توڑتے، اور جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو جوڑتے ہیں، اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور سخت حساب کا خوف رکھتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور بھلائی سے برائی کو دور کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے ماں باپ اور
اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے، اور فرشتے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا، تو کیا ہی اچھا آخرت کا گھر ہے۔ اور جو لوگ اللہ سے مضبوط عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ ڈالتے ہیں اور جن رشتوں کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو قطع کرتے ہیں اور ملک میں فساد مچاتے ہیں، ایسے لوگوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے گھر بھی برا ہے۔ اللہ جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور کافر لوگ دنیا کی زندگی سے خوش ہوتے ہیں اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا فائدہ ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی؟ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور جن کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے خوشحالی اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے پیغمبر اسی طرح ہم نے تم کو ایسی امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان کو وہ کتاب پڑھ کر سنا دو جو ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی ہے۔ اور وہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ وہی تو میرا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کے پاس مجھ کو جانا ہے۔ اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس سے پہاڑ چلنے لگتے یا اس کے ذریعے زمین کی مسافت جلدی طے ہوتی تو یا اس کے ذریعے مردوں سے بات چیت کی جاتی تو یہی قرآن ہوتا، مگر بات یہ ہے کہ ساری باتوں کا اختیار اللہ ہی کو ہے۔ کیا ایمان والوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوتا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلا دیتا، اور کافروں کو ان کے اعمال کے بدلے میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ مصیبت پہنچتی رہے گی یا ان کے گھروں کے قریب اترے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے۔ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ
أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق اور اے پیغمبر تم سے پہلے بھی رسولوں کی ہنسی اڑائی گئی ہے تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی پھر چند روز کے بعد ان کو پکڑ لیا تو دیکھو میرا عذاب کیسا تھا پھر کیا وہ اللہ جو ہر شخص کے اعمال کا نگران ہے وہ اور ان کے ٹھہرائے ہوئے معبود برابر ہو سکتے ہیں اور لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا رکھے ہیں ان سے کہو کہ ذرا ان کے نام تو بیان کرو کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دینا چاہتے ہو کہ دنیا بھر میں اس کے وجود کی اللہ کو خبر نہ ہو یا پھر محض ایک دکھانے کی بات ہے اصل یہ ہے کہ کافروں کے مکر و فریب ان کے لیے آراستہ کر دیے گئے ہیں اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے ہیں اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ان لوگوں کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اس کے میوے ہمیشہ رہنے والے ہیں اور اس کے سائے بھی یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو پرہیزگار ہیں اور کافروں کا انجام دوزخ ہے اور اے پیغمبر جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس قرآن سے خوش ہوتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا ہے اور بعض گروہ ایسے ہیں جو اس کی باتوں کا انکار کرتے ہیں اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھ کو جانا ہے اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان نازل کیا ہے اور اگر اس واقعے کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے تم ان کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين
الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. اور بے شک ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے اور ان کو بیویاں بھی دی تھیں اور اولاد بھی، اور کسی پیغمبر کے اختیار میں نہ تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لا سکے. ہر ایک وعدہ لکھا ہوا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے. اور اے پیغمبر اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں دکھائیں یا تمہاری مدت حیات پوری کر دے اور اس کے بعد عذاب بھیجے تو تمہارا کام پہنچا دینا اور ہمارا کام حساب لینا ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اور اللہ جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے، کوئی اس کے حکم کو رد کرنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے. اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے خفیہ تدبیریں کی تھیں، مگر سب تدبیریں تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں. ہر شخص جو کچھ کر رہا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور عنقریب کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ عاقبت کا گھر کس کے لیے بہتر ہے. اور اے پیغمبر یہ کافر کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو. ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور اس شخص کی گواہی بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام را. اے پیغمبر یہ قرآن ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ. جو غالب اور قابل تعریف اللہ کا راستہ ہے وہ اللہ ایسا ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے. اور ان کافروں کے لیے بڑی خرابی یعنی سخت عذاب ہے جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں. ایسے لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں. اور ہم نے ہر رسول کو اس کی قومی زبان ہی میں پیام پہنچانے کے لیے بھیجا تاکہ اللہ کے احکام لوگوں سے صاف صاف بیان کر دے. پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے.
اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا اور حکم دیا کہ اپنی قوم کو کفر کی تاریکی سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لاؤ اور ان کو اللہ کے دن یعنی تاریخی واقعات یاد دلاؤ. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے قدرت کی نشانیاں ہیں جو صبر اور شکر کرنے والے ہیں. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے تم پر جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو، جبکہ اس نے تم کو فرعون والوں سے نجات دی، وہ تم کو بری تکلیف دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آتيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. اور جبکہ تمہارے پروردگار نے تم کو جتا دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب سخت ہے. اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں بستے ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو یاد رکھو کہ اللہ بے نیاز اور قابل تعریف ہے. کیا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح اور قوم عاد اور قوم ثمود اور وہ قومیں جو ان کے بعد ہوئی، جن کا حال اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. جب ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہوں پر رکھ دیے کہ خاموش رہو، اور کہنے لگے کہ ہم تو اس حکم کو نہیں مانتے جو تمہارے ذریعے بھیجا گیا ہے، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم کو اس میں شبہ ہے کہ تردد میں پڑے ہیں. ان کے پیغمبروں نے کہا کیا تم کو اس اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہ بخش دے اور ایک مقررہ مدت تک دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے تم کو مہلت دے. انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ جن چیزوں کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے آئے ہیں ان کی پرستش سے ہم کو روک دو. اچھا تو کوئی کھلی دلیل لاؤ، یعنی معجزہ دکھاؤ
ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ بے شک ہم تمہارے جیسے آدمی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے پیغمبر بنا کر احسان کرتا ہے، اور یہ بات ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تم کو تمہاری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیں، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں حالانکہ اس نے ہم کو فائدوں کے راستے دکھائے، اور جو تکلیف تم ہم کو دیتے ہو ہم اس پر ضرور صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص۔ اور کافروں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ یا تو ہم تم کو اپنے ملک سے نکال باہر کریں گے یا پھر تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔ تو پروردگار نے ان پیغمبروں کی طرف وہی بھیجی کہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تم کو اس زمین میں آباد کر دیں گے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو قیامت کے دن میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور وعید کا خوف کرے۔ اور پیغمبروں نے فتح کی دعا مانگی اور ہر سرکش ضدی نامراد ہوا۔ اس کے پیچھے دوزخ ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا، وہ اسے گھونٹ گھونٹ کر کے منہ میں لے گا مگر گلے سے نیچے نہیں اتار سکے گا، اور ہر طرف سے اس پر موت آئے گی مگر وہ مرے گا بھی نہیں، اور اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے راکھ کا ڈھیر کہ آندھی کے دن اس پر زور سے ہوا چلے اور اسے اڑا لے جائے۔ اسی طرح جو کام وہ کرتے رہے ان میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آئے گا۔ یہ بڑی دور کی گمراہی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت اور مصلحت سے پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کرے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے کوئی دشوار نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو چھوٹے درجے کے لوگ سرکشوں سے کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، تو کیا اب تم اللہ کا کچھ عذاب ہم پر سے ہٹا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہم پر بچاؤ کی کوئی راہ کھولتا ہو تو ہم بھی تمہیں کوئی راہ دکھا دیتے۔ اب تو ہم سب کے حق میں دونوں صورتیں برابر ہیں، خواہ ہم پریشان ہوں یا صبر کریں، ہم کو کسی طرح چھٹکارا نہیں۔
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اور جب قیامت کے دن ہر بات کا فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا کہ بلا شبہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا مگر اسے پورا نہ کیا. میرا تم پر کسی طرح کا زور نہ تھا بجز اس کے کہ میں نے تم کو بلایا اور تم نے میرا کہنا مان لیا. تو آج مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ ہی کو ملامت کرو. نہ تو میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو. اس سے پہلے جو تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا تھا تو میں اس سے بیزاری ظاہر کرتا ہوں. بلا شبہ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ بہشت کے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ان میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں ان کی ملاقات کے وقت کی دعا سلام ہوگی. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان فرمائی؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہو اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوں اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہو. اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اور گندے کلمے یعنی کلمے کفر و شرک کی مثال ناپاک درخت کی سی ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے اور اس کے لیے ٹھہراؤ نہیں. اللہ ایمان والوں کو پکی بات یعنی کلمہ طیبہ کی برکت سے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے اور اللہ ظالموں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء
به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ اے پیغمبر، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو تباہی کے گڑھے میں اتارا، یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے، اور انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کریں۔ ان سے کہہ دو کہ چند روز فائدے اٹھا لو، آخر کار تم کو دوزخ کی طرف جانا ہے۔ اے پیغمبر، میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے پوشیدہ یا ظاہر خرچ کیا کریں، قبل اس لیے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے میہ برسایا، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے اور کشتیوں اور جہازوں کو مسخر کیا تاکہ وہ اللہ کے حکم سے دریا اور سمندر میں چلیں، اور نہروں کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا اور سورج اور چاند کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا کہ دونوں ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کیا، اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا۔ اور اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ سکو گے، بلا شبہ انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ ابراہیم نے کہا کہ اے پروردگار اس شہر کے لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے، اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچا کہ بتوں کی پرستش کرنے لگے۔ اے میرے پروردگار ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، تو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس ایسے میدان میں ٹھہرایا ہے جہاں کھیتی باڑی نہیں۔ اے ہمارے پروردگار تاکہ یہ نماز پڑھیں تو تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں،
اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کرے۔ اے ہمارے پروردگار بلا شبہ تو سب جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ ابراہیم نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے۔ اے میرے پروردگار مجھ کو ایسی توفیق عنایت فرما کہ نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش۔ اے ہمارے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار حساب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور ایمان والوں کو بخش دینا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَفَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ صدق اللہ العظیم۔ اور اے پیغمبر ایسا خیال نہ کرنا کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے، وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جبکہ دہشت کے سبب سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور لوگ سر اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی اور ان کے دل مارے خوف کے اڑ رہے ہوں گے۔ اور اے پیغمبر لوگوں کو اس دن کے آنے سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آ جائے گا، تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مدت کے لیے مہلت عطا فرما تاکہ تیری دعوت کو قبول کریں اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں۔ تو جواب ملے گا کہ کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ ہم کو کسی طرح کا زوال نہ ہوگا، حالانکہ تم ان لوگوں کے مکانوں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تھا اور تم پر ظاہر ہو گیا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا تھا اور تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کر دی تھیں، اور انہوں نے خفیہ تدبیریں کی اور ان کی ساری تدبیریں اللہ کے قبضے میں ہیں، اگرچہ ان کی تدبیریں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ڈل جاتے۔ تو ایسا خیال نہ کرنا کہ اللہ نے جو اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے اس کے خلاف کرے گا، بے شک اللہ زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔
جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے جو ایکتا اور زبردست ہے. اور اس دن تم گناہ گاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کے کرتے گندگ کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ لپٹ رہی ہوگی. یہ اس لیے کہ اللہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے گا. بلا شبہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یہ لوگوں کے لیے ایک پیام ہے اور اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ان کو ڈرایا جائے اور تاکہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں. اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.